خاص طور سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقیات، میڈیکل سائنس کی سہولیات، اقتصادی و معاشی نظام کی انقلابی تبدیلیاں، سماجی زندگی کے تیزی سے بدلتے دھارے اور نت نئے رسوم و اقدار کے نتیجے میں ان گنت مسائل پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ یہ مسائل بعض وقت اپنے اندر مفید نتائج سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی اس کے منفی اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، جس سے سماج و معاشرہ میں بے چینی و مایوسی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی تناظر میں جب ہم قتل بجذبہ رحم کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کے نظر میں قتل بجذبہ رحم ایک بزدلانہ عمل ہے۔ اس سے شرف انسانیت کی توہین و تذلیل ہوتی ہے اور انسان بے وقت ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان جب دنیا میں وارد ہوا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ جب تک اس کے لیے جہاں کی زندگی مقدر ہے اسے راضی و رضا گزارے اور دوسرے لوگ بھی اس کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ ڈالے۔ جس طرح کسی آدمی کی حالت ہر وقت اور ہر زمانے میں یکساں نہیں رہتی، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہمیشہ بیماری میں مبتلا رہے۔ اگر بالفرض کسی کے ساتھ یہ عارضہ لاحق ہو گیا ہے تو یہ اس کا مقدر ہے، جس کو اس وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیشہ سے وہ بیمار ہے اور آئندہ کسی کام کاج کے لائق نہیں رہے گا۔ ہر فرد بشر کا یہ اعتقاد اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی آزمائش میں مبتلا کر کے اس سے کوئی بہتر کام لینا چاہتا ہے یا اس کو کسی بڑے اجر سے نوازنے کے لیے اس کے ساتھ یہ عارضہ لاحق کر دیا ہے۔ یہ بات عام فہم ہے کہ جب انسان کسی کو ایک منٹ کی زندگی نہیں دے سکتا ہے تو پھر وہ کیسے کسی کی جان کو ذاتی مفاد کے پیش نظر قبل از وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ موت کا وقت من جانب اللہ متعین و مقرر ہے، جسے نہ تو کوئی ٹال سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں ذرہ برابر تصور کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو ایک خاص مقصد اور ارادے کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ جو بندہ اللہ کو زیادہ پیارا اور محبوب ہوتا ہے اسے اتنی ہی بڑی پریشانی میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے آزمائے۔ مومن کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھے کہ دنیا میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب مرضی مولا کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اگر خوشی و مسرت کا موقع میسر آتا ہے تو اس وقت اسے شکر کرنا چاہیے، اور اگر اس کے برعکس کچھ ہوتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے اس سے نجات پانے کی تدبیر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر میں بقیہ آدھا شکر میں۔ اس عمل پر بندہ خدا کو دنیا و آخرت میں بے شمار اجر و ثواب ملے گا اور ہر جگہ اس کی سرخروئی حاصل ہوگی۔ قتل بجذبہ رحم کی نیت سے کسی ناقابل برداشت تکلیف اور لا علاج و مہلک بیماری میں مبتلا شخص کو قبل از وقت منفی طریقے سے اس لیے مار دیا جائے کہ اس کی زندگی بے سود ہے، کیا وقت یہ بڑا انصاف ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے ایک باپ کی کئی اولادیں ہیں، وہ اپنی کسی اولاد کو کسی پریشانی کے وقت میں فراموش نہیں کرتا، خود کو بھوکا رکھ کر اس کی راحت رسانی کا ہر ممکن انتظام کرتا ہے۔ اس کی تکلیف اس کی بے چینی کا سبب بن جاتی اور راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ بڑے جتن کے بعد اسے پال پوس کر اس لائق بناتا ہے کہ اب وہ شادی بیاہ کے لائق ہو گیا ہے، لیکن اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ زندگی کی تقاضوں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے، یہاں تک کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جو پریشان کن اور لا علاج ہے۔ تو کیا ایسے وقت میں انصاف پسند اور حمیت سے بھرا دل کبھی اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اپنے محسن باپ کو اس لیے مار دے کہ وہ کسی لائق نہیں رہ گیا ہے؟ ایسا دراصل وہی لوگ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں جن کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ اور جو مادیت کے اسیر بن کے رہ گئے ہیں۔ چونکہ مغربی ممالک میں انسان کی کسی حد تک قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک وہ کسی کام کے لائق ہے اور ایج ہوم کا تصور کسی فکر کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہاں اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اطباء اور مریض کے رشتہ کی بنیاد بڑی حد تک اعتقادی ہوتی ہے، لیکن بعض اطباء کے غیر دانشمندانہ اقدام کی وجہ سے یہ مقدس پیشہ بھی مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ تجربات گواہ ہیں کہ جس ڈاکٹر سے مریض
تجربات گواہ ہے کہ جس ڈاکٹر سے مریض مطمئن نہیں ہوتا اس کی بہترین تشخیص اور تجویز کردہ دوائیں بھی اس کو شفایاب نہیں کر سکتی۔ اس لیے اطباء کی ذمہ داری اور ان کا اخلاقی فریضہ ہونا چاہیے کہ وہ ممکنہ حد تک مریض کو تندرست رکھنے اور اس کی بیماری کے ازالہ کی کوشش کرتے رہیں۔ بالفرض ماہر اطباء نے واضح کر دیا ہے کہ زیر علاج مریض نہیں بچے گا تو لاچار و مجبور مریض مہنگا علاج بند کروانے کے مجاز تو ہو سکتے ہیں، مگر منفی طریقے سے خود کو ختم کرنے یا کروانے کا اختیار انہیں ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ اطباء کے لیے یہ بات بھی نادرست ہے کہ چیلنجز کا مقابلہ کیے بغیر ہمت ہار دیں اور قبل از وقت مریض کی زندگی کو ختم کر دیں، چونکہ اس سارے قضیے میں اطباء کا اہم رول ہوتا ہے، اس لیے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ قتل بجذبہ رحم یا رحم دلانا قتل کی جو بھی قسم ہو اور اس کو بروئے کار لانے کے جو بھی طریقے اختیار کیے جائیں وہ سب مجرمانہ عمل ہوں گے۔ جن لوگوں کی اس میں شمولیت یا رضامندی ہوگی وہ بھی شریعت اسلامی کی نظر میں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ خواہ کسی بھی ملک کا قانون اسے جس زاویے سے دیکھے، مملکت کے ارباب حل و عقد اور مقننہ کے لیے بھی ضروری ہے تو اس طرح کے قوانین کے نفاذ اور اس کی سرپرستی کرنے سے گریز کریں۔ یہ انسانیت اور اخلاقیات کا بھی تقاضا ہے۔ اب اگر مغربی ممالک میں یا ترقی پذیر ممالک میں اس غیر اخلاقی عمل کو فروغ دیے جانے پر زور دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہاں تہذیبی قدروں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، جس کا مشاہدہ ہم آئے دن اور ہمہ وقت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے نہ تو مریض کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ شدید تکلیف سے بچنے کے لیے ایکٹیو یوتھینیسیا پر عمل کر کے اپنی جان کو ہلاک کر لے، اور نہ ہی اس کے رشتہ داروں کو اس کا اختیار ہے کہ مریض کی تکلیف کو دیکھ کر یا پھر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ڈاکٹروں سے یہ کہیں کہ اسے اس عمل کے ذریعے موت کی منزل تک پہنچا دیا جائے، اور نہ اطباء مریض کو یا اس کے قریبی احباب کو اس عمل کے اختیار کرنے کا مشورہ دے۔ اسی طرح ویسے یوتھینیسیا کی مذکورہ تمام صورتیں ناجائز ہیں، کیونکہ جان کی حفاظت کو شریعت اسلامی نے فرض اور بعض صورتوں میں دوا و علاج کو واجب قرار دیا ہے، تب یہ واجب بھی گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ مصنوعی طریقہ علاج کو ترک کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے تکلف ہے۔ نیز جو مریض مہنگے علاج و معالجہ کا کسی بھی طرح متحمل نہیں ہے وہ تو مجبور محض ہے۔ اس وقت یہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے آدمی کی صحت یابی کی فکر کرے، اور بحیثیت مسلم امت سب کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے لاچار و مجبور بھائی کو کسی بڑی پریشانی میں مبتلا دیکھے تو اس کے ازالہ کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح ہے جیسے جسم کا کوئی عضو۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے سارا جسم متاثر ہوتا ہے، آنکھوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور جسم حرارت و بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جو شخص بھلائی کا ارادہ کرے تو چاہے کہ وہ طلب کرے اپنے بھائی کے لیے بھلائی۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایک آدمی پہلے سے ہی لا علاج اور مہلک بیماری سے جوجھ رہا ہے، بعد میں اس پر ایک دوسری بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو بظاہر عارضی اور معمولی سی ہے، اس کا علاج بھی ازحد ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے جائزے سے یعنی مقالہ میں واضح کر دیا گیا ہے۔ واضح ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی معمولی علاج مریض کی صحت کو تقویت پہنچانے اور اس کو تندرست بنانے کا باعث ہو جاتا ہے۔ یہ بل بھی حرام ہوگا کہ اس کی اس اضافی بیماری کا علاج نہ کرایا جائے تاکہ اس کا منفی اثر اس کی پہلی والی مہلک بیماری پر پڑے اور آسانی سے موت ہو جائے۔ دامن پہ کوئی چھین نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فساد فگرز بنیادی طور پر قرآن مجید کی ایک انتہائی اہم اور جامع اصطلاح ہے۔ مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا مینا حسن اصلاحی اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے تفصیلی آراء و خیالات کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ان متنوع الاذواق والاذہان مفسرین نے فساد فگرز کے قرآنی تصور کی تہ تک پہنچنے یا اس کی حقیقت لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ کس حد تک اور کس ذمہ داری سے انجام دیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مولانا عبدالماجد دریابادی کا ذوق عقلی، سائنسی اور فلسفیانہ، مولانا مودودی کا تاریخی اور متکلمانہ،
اور مولانا امین حسن اصلاحی کا تحقیقی اور نحویانہ اور مولانا مفتی محمد شفیع کا حدیثی اور فقہیانہ تھا۔ ان تمام ہی ہم زمانہ مفسرین نے آیات کی عام توضیح و تشریح اور تشریح و تبیین میں اپنے خصوصی ذوق کی چھاپ چھوڑی ہے، جو مطالعے کے دوران خاص طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات نظر آئی کہ فساد فی الارض کے قرآنی تصور کی تفہیم، اس کے مرتکبین کی سزا اور اس کی حکمت، اس کے اسباب، اس کی شکلوں اور معاشرے پر اس کے اثرات کی نشاندہی میں بعض جزوی اور فروعی چیزوں سے قطع نظر سب یکساں نظر آتے ہیں۔ سب نے منشاء الہی کو سمجھنے اور سمجھانے میں پوری دیانتداری اور ذمہ داری اور اس کا لغوی مفہوم و معنی بتانے میں دیانت کا ثبوت پیش کرنے کی صحیح مشکور کی ہے۔ زیر نظر مضمون میں پہلے فساد فی الارض کے قرآنی مفہوم کی وضاحت قرآن کی متعدد آیات کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد منتخب اور زیر بحث آیتوں کے تحت بھی ترتیب مولانا ماجد دریابادی، مولانا مودودی کی ان پر چھاپ کی نشاندہی کی گئی ہے اور آخر میں عمومی تبصرہ کیا گیا ہے۔ فساد فی الارض کے قرآنی مفہوم کی قرآنی آیات کی روشنی میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ فساد کا لغوی معنی خراب ہونا یا بگڑ جانا ہے، یعنی کسی چیز یا نظام کا اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہنا فساد ہے۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو ان تمام کاموں کے انجام دینے والے یا دلانے والے کی جانب منسوب کیا ہے جو کسی معاشرے میں بدامنی و بے سکونی پھیلانے، حق تلفی، ظلم و جبر، ناانصافی، قتل و غارت گری، رہزنی، چوری، زنا اور اغراض فاسدہ کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل غور و توجہ ہے کہ آخر فساد فی الارض اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر بڑا جرم کیوں ہے؟ اس کا نہایت صاف اور سیدھا جواب یہ ہے کہ چونکہ فساد فی الارض کے اثرات اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب مخلوق بنی نوع انسان، اس کے بنائے ہوئے قانون فطرت اور صالح نظام ہدایات پر سب سے زیادہ پڑتے ہیں، اس لیے اس کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم اور اس کے مرتکبین ناقابل معافی ہیں۔ لفظ فساد اپنی مختلف شکلوں میں قرآن مجید میں تقریباً 11 مرتبہ آیا ہے، تاہم یہاں بقرہ 25، مائدہ 32-33، ہود 116، قصص 177 اور روم 141 نمبر کی 5 آیتوں کو منتخب کر کے نامور مفسرین کی تفصیلی آراء کا استقصاء کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آخر میں ان کا مقارنہ کرتے ہوئے مجملاً تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں بطور مثال صرف روم آیت 41 کے سلسلے میں ان مفسرین کے خیالات مجملاً پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ زیر بحث آیتوں میں مولانا مودودی کی ترجمہ قرآن کو استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ ایک آیت ہے۔ ترجمہ ہے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید وہ باز آئیں۔ تفسیر ماجدی میں اس کے متعلق جو بات لکھی گئی ہے، اس آیت کے تحت مولانا دریابادی نے فساد فی الارض کے سلسلے میں بڑی محققانہ، عقلی اور مفسرانہ گفتگو کی ہے جو یقیناً لائق مطالعہ ہے۔ لکھتے ہیں فی البر والبحر، یعنی جمیع کائنات ارضی میں بشری آبادی کے چونکہ بڑے اور نمایاں مظہر یہی دو ہیں، لہذا نام انہی کے لے دیے گئے۔ فساد کا لفظ جامع ہے، انفرادی و اجتماعی زندگی کی ہر قسم کی جسمانی، مادی، اخلاقی، معاشری، ابتری اور بدنظمی اس کے تحت آ جاتی ہے۔ اردو میں اس کے لیے قریب ترین لفظ بگاڑ ہی ہو سکتا ہے۔ مولانا مودودی نے اس آیت میں فساد بحر و بر سے اس جنگ کو مراد لیا ہے جو اس زمانے میں روم و ایران کے مابین جاری تھی اور جس سے پورا شرق اوسط متاثر تھا۔ لکھتے ہیں یہ پھر اس جنگ کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت روم و ایران کے درمیان برپا تھی، جس کی آگ نے پورے شرق اوسط کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مراد وہ فسق و فجور اور ظلم و جور ہے جو شرک یا دہریت کا عقیدہ اختیار کرنے اور آخرت کو نظر انداز کرنے سے لازماً انسان کے اخلاق و کردار میں رونما ہوتا ہے۔ شاید کہ وہ باز آئیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے پہلے اس دنیا میں انسانوں کو ان کے تمام اعمال کا نہیں بلکہ بعض اعمال کا برا نتیجہ اس لیے دکھاتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھیں اور اپنے تخیلات کی غلطی کو محسوس کر کے اس عقیدہ صالحہ کی طرف رجوع کریں جو انبیاء علیہ السلام سے انسان کے سامنے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ سے انسان کے سامنے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔
جس کو اختیار کرنے کے سوا انسانی اعمال کو صحیح بنیاد پر قائم کرنے کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ صاحب تدبر نے اس آیت کی جو درجیل تفسیر کی ہے اس سے فساد فی الارض کے قرآنی تصور کی تفہیم کی منفرد تصویر سامنے آتی ہے، جو یقیناً مولانا کے غور و فکر اور تدبر کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں جس طرح روز و شب اور صبح و شام وغیرہ کے الفاظ احاطے پر دلیل ہوتے ہیں، اسی طرح بر و بحر کے الفاظ بھی اس طرح کے سیاق میں صرف احاطے پر دلیل ہوتے ہیں۔ مدعا یہ ظاہر کرنا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے پر، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اعتقادی ہو یا عملی، فساد طاری ہو چکا ہے۔ فکر و نظر کی صحت کا انحصار تمام تر اللہ کی ایمان پر ہے اور عمل کی ساری استقامت اسلام پر مبنی ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی نظام دوسرے کے نظام کو مستلزم ہے، اور جب یہ دونوں منہدم ہو جائیں تو انسانی زندگی کے ہر شعبے پر فساد لازماً مستولی ہو کر رہے گا۔ اگر ان دونوں کے نظام کے باوجود کہیں زندگی کی چمک دمک نظر آتی ہے تو وہ بالکل عارضی چیز ہے، اور جو لوگ اس کو کچھ اہمیت دیتے ہیں وہ فریب نظر میں مبتلا ہیں۔ صاحب معرف القرآن نے روح المعانی کے حوالے سے اس آیت کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیاوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں، جن میں کفر و شرک زیادہ اشد ہیں، اس کے بعد دوسرے گناہ ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اور نہ ہر گناہ پر مصیبت و آفت آتی ہے بلکہ بہت سے گناہ کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، بعض گناہوں پر گرفت ہوتی ہے اور آفت و مصیبت بھیج دی جاتی ہے۔ اگر ہر گناہ پر مصیبت آیا کرتی تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا، مگر یہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کو حق تعالی معافی فرما دیتے ہیں، اور جو معاف نہیں ہوتے ان کا بھی پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا بلکہ تھوڑا سا مزہ چکھا دیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ 5 آیتوں کا انتخاب کر کے اردو کے مذکورہ والا نامور مفسرین کے فساد فی الارض سے متعلق تفصیلی آرا کا احاطہ کیا گیا ہے۔ صفحات کی قید فساد پر مشتمل تمام آیتوں کی استقسام میں خارج ہوئی، تاہم جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے ان سے فساد فی الارض کی حقیقت، اس کے ارتکاب پر سزا، اس کے اسباب و محرکات پر جس تحقیقی، تاریخی، منطقیانہ، عقلی، لغوی اور فقہی طرز و انداز سے گفتگو ان مفسرین نے کی ہے، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ہر مفسر نے منزل مسعود تک پہنچنے کی نہایت دیانتدارانہ کوشش کی ہے۔ کہیں کہیں راہوں کی جدا ہونے کا احساس ضرور ہوتا ہے، تاہم فساد فی الارض جیسے عظیم جرم کی اسلام اور قرآن کی نگاہ میں جو شناعت، انسانی معاشرے میں اس کے وجود کی جو قباحت و ناپسندیدگی، اس کی وجہ سے رب کائنات کی جو انتہائی نادارگی، اس کی مرتکب قوم پر اللہ کے عذاب و گرفت کی جو شدت قرآنی آیات میں موجود ہے، تقریباً تمام ہی مفسرین نے اس کی روح کشید کر کے قارئین تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ مطالعے میں یہ بات واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے کہ ہر مفسر نے اپنے ذوق کے مطابق آیتوں کی تفسیر ایسے متاثر کن انداز میں کی ہے کہ دل ان کو پڑھ کر اصلاح کی طرف مائل ہو جائے، دماغ کی غیر متعدد رگوں میں ارتعاش اور اشتعال پیدا ہو، جمود ٹوٹے، تزکیے کا خیال پیدا ہو، انفرادی و اجتماعی ہر شعبہ حیات اور غیر اسلامی طرز زندگی کو بدل ڈالنے کا جذبہ پیدا ہو، اور اس خالق کائنات کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جس نے اس دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنایا تھا۔ جو لوگ اس کے اس نظام میں خلل پیدا کرنے اور اس کو برہم کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا میں بھی ان کو عبرتناک سزا ملے گی اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی۔ البتہ وہ لوگ جو توبہ استغفار کریں گے اور فساد فی الارض کے گناہ سے بچے رہیں گے وہ یقیناً جنت کے حقدار ہوں گے۔ ان آیتوں کا یہی مقصود و پیغام ہے۔ اس پیغام کو پہچانے میں مفسرین نے بہت کامیاب کوشش کی ہے۔ شکریہ۔ قرآنی تصور کی تفہیم اردو کے بعد نامور مفسرین کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی سوال ہو تو فاضل مقالہ نگار سے پوچھ سکتے ہیں۔
بعد اگلے مقالہ نگار ڈاکٹر احسان اللہ خاص صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ظلم کا قرآنی تصور اور اس سے بچنے کی تدابیر موضوع پر مقالہ ظلم کا قرآنی تصور اور اس سے بچنے کی تدابیر۔ ظلم کے معنی صاحب مصباح اللغات مولانا عبدالحفیظ بلیاوی نے اس طرح بیان کیا: ظلم یظلم ظلما و ظلما و مظلما، بے موقع رکھنا، ظلم کرنا، گھٹانا، بے انصافی کرنا، کسی کا حق کم کرنا وغیرہ۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنے اور حد سے تجاوز کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے مال یا زمین پر ناجائز قبضہ کر لے تو وہ ظلم ہے، کیونکہ اس میں مال یا زمین پر اصل مالک کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طرح شرک کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا حق مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا، یا کسی کو تکلیف دینا، یا کسی کا حق ادا نہ کرنا، یا قدرت کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن پاک نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ان الشرک لظلم عظیم۔ مولانا مودودی نے ظلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے: ظلم کے اصل معنی ہے کسی کا حق ماننا اور انصاف کے خلاف کام کرنا۔ شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور رازق اور منعم کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ، نہ اس کو رزق پہنچانے میں کوئی دخل، اور نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے آدمی اس دنیا میں متمتع ہو رہا ہے۔ یہ ایسی بے انصافی ہے جس سے بڑھ کر کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آدمی پر اس کے خالق کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی و پرستش کرے، مگر وہ دوسروں کی بندگی بجا لا کر اس کا حق مارتا ہے۔ تو اس بندگی غیر کے سلسلے میں آدمی جو عمل بھی کرتا ہے وہ اس میں اپنے ذہن و جسم سے لے کر زمین و آسمان تک کی بہت سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی پیدا کرتا ہے، اور ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ کے سوا دوسرے کی بندگی میں استعمال کرنے کا اسے حق نہیں ہے۔ پھر آدمی کا خود اس کے نفس کا حق یہ ہے کہ اسے ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ کرے، مگر وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کر کے اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے اور مستحق عذاب بھی بناتا ہے۔ اس طرح مشرک کی پوری زندگی ایک ہر جہتی اور ہمہ وقتی ظلم بن جاتی ہے جس کا کوئی ساتھ بھی ظلم سے خالی نہیں رہتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر لکھا ہے: ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ ظلم در حقیقت حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت 3 بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اولاً خدا کا حق، کیونکہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ ثانیاً ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، اس کے اعضاء جسمانی، اس کے قوائے نفس، اس کے ہم معاشرت انسان، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف اس کے مالک کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کریں۔ مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا۔ ثالثاً خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجوہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گنہگار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ظلم کا لفظ قصور و گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ کی مرضی اور منشا کا انتظار کیے بغیر عذاب آنے سے قبل شہر چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی گرفت کی، اور جب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، پھر آپ نے اپنا قصور تسلیم کر کے اللہ سے معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا: الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے۔ اس جگہ معبود سے مراد 2 قسم کے معبود ہیں۔ ایک وہ انسان اور شیطان جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں۔ دوسرے وہ اصنام اور شجر و حجر وغیرہ جن کی پرست دنیا میں کی جاتی رہی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کے معبود تو خود مجرمین میں شامل ہوں گے اور انہیں سزا کے طور پر جہنم میں جائیں گے، کہ انہیں دیکھ کر ہر وقت شرمندگی محسوس کریں گے اور اپنی حماقتوں کا ماتم کرتے رہیں گے۔ ان کے علاوہ ایک تیسری قسم کے معبود وہ بھی ہیں جنہیں دنیا میں پوجا تو گیا ہے، مگر خود ان کا اپنا ایمان ہرگز یہ نہ تھا کہ ان کی پرستش کی جائے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے تھے۔
مثلا فرشتے، انبیاء اور اولیاء، اس قسم کے معبود ظاہر ہے کہ ان معبود اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے اور اس کو سب سے بڑا گناہ اور ظلم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان شرک سے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اس جرم عظیم کے لیے معافی کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر کے نکالے تھے، مگر شرک ان کی نگاہ میں ایسا ہلکا فعل تھا کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے تھے، نہ اپنی قوم کو مشرکانہ خیالات اور اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور نہ ان مشرکین کی دوستی اور حمایت ہی میں انہیں کوئی مذائقہ نظر آتا تھا۔ دوسری قسم کا ظلم جو انسان کرتا ہے، قرآن کریم کے مطابق وہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اطاعت سے بندہ سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور حدود اللہ کو توڑ دیتا ہے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے اس عمل کا شمار ظلم میں کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طلاق کا مسئلہ ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کریں گے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو تسلیم نہیں کریں گے تو اپنے نفس پر خود ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اب طلاق مرتان سے امساک بالمعروف اور تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافوا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ظلم کی تیسری قسم کسی انسان کا دوسرے انسان پر ظلم کرنا ہے۔ اس قسم کا تعلق سیدھے طور پر حقوق العباد سے ہے، جبکہ اس سے پہلے کی دونوں قسمیں حقوق اللہ سے متعلق تھیں۔ اس قسم میں بندگان خدا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ظلم کی شکل میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد سے متعلق اپنا اصول و ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ جب تک بندہ سے معاملہ صاف نہیں کیا جائے گا وہ معاف نہیں کرے گا۔ لہذا مسلمان کو چاہیے جو کسی بھی انسان پر ظلم نہ کرے بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کرے، ظالم کو ظلم کرنے سے حکمت سے روکے اور مظلوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کو مدد ہم کیسے کریں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد کی صورت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی اسے ظلم کرنے سے روک دو۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر ظلم کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یتیم کے مال کو ہڑپ کھا جانا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اسی طرح کسی بھی انسان کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے متعلق بھی قرآن حدیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کمزور یا غریب کو دبا کے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لینا بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو الیمان شعیب زہری طلحہ بن عبداللہ عبد الرحمن بن عمر بن سہل سعید بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی کی زمین ظلمن چھین لی تو 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ محمد بن ابراہیم ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے اور چند لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا تھا۔ عمر حضرت عائشہ سے بیان کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا جس نے ایک بارش بھر زمین کسی سے ظلمن لے لی اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ انسانوں پر ظلم کرنے کی متعدد شکلیں ہو سکتی ہیں، ان تمام شکلوں سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی تمام شکلوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس روپیہ اور اسباب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پھر ان لوگوں کو یعنی جس کو اسے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں ان کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ اس سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور اس شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بھرپور وقت دیا جائے
ताकि वो मुफस्सल अंदाज में भरपूर तरीके से अपना पूरा मकाला सामीन के सामने पेश कर सकें। आपकी शख्सियत के मुतालिक या सीरत के मुतालिक आपके जो काम हैं उनसे सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं का आपने अपनी हुआ कि ये तो फसाद अर्ज़ी और समावी दोनों है। उसका उन्वान मैंने रखा फसाद अर्ज़ी और समावी की जिहाद और उनकी रब्बानी इस्लाहात। अब फसाद हैरत की बात यह है कि फसाद शुरू कहाँ से होता है, तो सबसे पहले फसाद तो जनाब इलाही यानी रसूल अला फसाद अर्ज़ी और समावी की तफसीलात पेश करूँगा और आसमान से ज़मीन तक और आसमान और ज़मीन के दरमियान कितना फसाद पैदा हुआ, फिर ज़मीन पर कितना उतरा और फसाद अर्ज़ी कितना फैला, इसका एक सिलसिला है। यह कुरान मजीद की आयत सूरह मोमिनून की है जिसमें फरमाया गया है वलौ तब्अल उलमाए कराम ने मुफस्सिरीन ने हक़ से मुराद क्या लिया है उस पर बड़ी बहस की है। बुनियादी बात तो वही है जो इस पर सबका इत्तिफाक है, लेकिन किसी ने उसको हक़ से हटा करके दीन हक़ कर दिया, दीन साले कर दिया, दीन अम्बिया कर दिया। बाज़ बुजुर्गों ने उसका हक़ से मुराद अल्लाह ले लिया। इस पर बड़ी सख्त नकीर की है इब्न अतिया उद्दूसी ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, हक़ से मुराद ना सवाब है, मुस्तकीम है, और जिन लोगों ने इससे अल्लाह ताला मुराद लिया है वो सही नहीं है। इस पर और भी बहस की जा सकती है कि ये हक़ के माने और क्या है। मैंने मौलाना तैयाबादी, मौलाना इस्लाही, मौलाना मौदूदी और दूसरे बुजुर्गों का जिक्र किया है कि उन्होंने हक़ से क्या मुराद किया है और उसकी तफसील पेश की है। लेकिन बहरहाल उससे ये साबित होता है कि हक़ आसमान और ज़मीन और दोनों के दरमियान फैल गया। आसमानों में फसाद इंसानी का इदराक, वो आयत हम अक्सर बेशतर पढ़ते रहते हैं। वही रब ये मलाइका की निजाय खलीफा कालू अनजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा फयस्फिकु दिमाग। इस पर और करने की ज़रूरत है कि अब ये कैसे, अब मलाइकों को ये पता लग गया था कि जो मखलूक अब आने वाली है, खलीफा अर्ज़ बनने वाली है, उसके अंदर फसादी मादा पाया जाता है, वो फसाद पैदा करेगा और इस तरह से वो खून बहाएगा। ये दो बातें कही गई हैं और इसका इदराक उन लोगों ने पहले, यानी मलाइका को पहले हो गया था। ये इदराक कहाँ से आया, इसके बारे में अभी हमारे पास कोई शाफी जवाब नहीं है। लेकिन एक बात अपनी जगह पर है कि इंसान के खमीर में जिसको गूंथा जा रहा होगा, गालिबन उसने महसूस कर लिया होगा कि उन्होंने फरिश्तों ने महसूस कर लिया होगा कि गालिबन इस खमीर में फसाद का उनसुर पाया जाता है, और फिर वो उसी से उन्होंने उसके बारे में अल्लाह ताला से अर्ज़ किया था कि ऐसे शख्स को खलीफा क्यों बनाएंगे जो फसादी होगा। आसमान का अवलीन फसाद, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो इब्लीस को जब हुक्म दिया, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि अल्लाह के जनाब में आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा नहीं किया। सबने कर दिया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने नहीं सजदा किया। इस पे जो दो बातें कही गई हैं वो बुनियादी बात है। इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इस्तिकबार किया उसने। इससे आदम और इब्लीस की अगर हम कुरान मजीद में जितने भी आयात हैं उनका इहाता करें, उन पर गौर करें, तो दो तीन चीज़ें बहुत जो सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात इस्तिकबार है। वो अपने किब्र और गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से इनकार करता है। और सूफिया ने, दूसरे उलमा ने बहुत सी बहसें की हैं, इस पर और भी बहसें की जा सकती हैं। लेकिन फिर उसके अंदर ये किब्र गुरूर क्यों आया, तो वो किब्र गुरूर की वजह भी कुरान मजीद ने बयान कर दी कि उसको अपने मादा पैदाइश की बिना पर गुरूर पैदा हुआ, और वो समझता था कि उसकी तखलीक चूँकि आग से, शोले से हुई है और आग को ज़मीन मिट्टी पर फजीलत हासिल है, लिहाजा वो अपनी मादा पैदाइश की बिना से, अपनी मादा पैदाइश की वजह से अपने को बरतर समझता था। इसको कुरान मजीद में उलू से ताबीर किया गया है, और उलू का लफ्ज़ कई और जगहों पर भी आता है, जिसका जिक्र मैं करूँगा। मौलाना मौदूदी का तर्जुमा ये है, और जब हमने कहा फरिश्तों को सजदा करो आदम को, तो सजदा कर पड़े,
मगर इब्लीस ने कबूल न किया, न रखा और तकब्बुर किया, और वो था मुनकिरों में से। ये किब्र का और तकब्बुर का मसला सबसे बड़ा है, और वो पैदा होता है कई चीज़ों से, और इसका जिक्र मैंने मुख्तलिफ चीज़ों से किया है, इसको मैं छोड़ता हूँ। फिर आगे आसमान से ज़मीन तक सिलसिले फसाद कायम हुआ, और वो हज़रत आदम ने एहसास कर लिया। हज़रत आदम में का जो सबसे बड़ा मसला अभी आयत पढ़ी गई थी, जो अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को बताया कि तुम यहाँ जन्नत में रहो तो कोई परेशानी तुमको न होगी, बस सिर्फ इस फलां दरख्त के पास मत जाना। लेकिन वो गए, और क्यों गए? शैतान ने उनको बहकाया कि यहाँ खाने पीने की कोई परेशानी नहीं, कोई और मुसीबत नहीं है, लेकिन तुम बहरहाल फानी हो और अल्लाह ताला सिर्फ बाकी रहने वाला है। तो अगर तुम्हें दवाम की ख्वाहिश है और ज़िंदगी मुस्तकिल हो जाए और हयात दवामी मिल जाए, तो तुम ये फल खा लो। हज़रत आदम उसकी इस चक्कर में समझाने में आ गए, और उन्होंने फसाद वो फल खा लिया और अपनी वहलिया को हिला दिया। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूँ, कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी ये बहस आई है कि किसने फल खाया था और कौन मुजरिम था, पहला अल्लाह की नज़र में वो हज़रत आदम थे, और हज़रत हव्वा ने उनको बहकाया नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी बीवी को बहकाया था। अगर से बात अब आजकल यह है कि बीवी बहकाती है, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह पर कायम है। तो कुरान मजीद का तसव्वुर ये है, वो बहुत वाज़ेह तरह से कि हज़रत आदम ने खुद खाया और बीवी को खिलवाया, और फिर दोनों उसके नतीजे में सज़ा के मुस्तहिक़ ठहरे। और जब उनका सतर खुल गया और उनको एहसास हुआ सज़ा का, तो उन्होंने तौबा की, और तौबा करने के बाद इकरार किया कि हमने जुल्म किया है और उनके हक़ से आगे जमा गए, लिहाजा हमको माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने उनको माफ़ तो कर दिया, लेकिन ये भी फरमा दिया कि अब यहाँ तुम रहने के लायक नहीं रहे, लिहाजा आसमान से ज़मीन पर गिरो, जाओ वहाँ रहो जा करके, और वहाँ तुम अगर हमारे अहकाम और हिदायत आती रहेंगी, अगर तुम उनको मानते रहोगे और इत्तिबा करते रहोगे, तो हम तुमको जन्नत देंगे, अच्छा ज़िंदगी देंगे, दुनिया और आखिरत की फलाह देंगे। अगर तुम उनको नहीं मानोगे, और जो लोग नहीं मानेंगे उनको सज़ा भी मिलेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वह आसमान से ज़मीन तक आए, और उनके साथ सिलसिला फसाद भी आया, और फसाद क्यों आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने तो तौबा कर ली थी, लेकिन इब्लीस ने तौबा नहीं की, और वो अपने इस्तिकबार पर आ रहा और उलू पर, लेकिन उसको भी जन्नत से निकाला गया, और उसने मोहलत मांग ली थी, वो मोहलत भी मिल गई और ज़मीन पर आया। और कुरान मजीद में इस किस्से में जहाँ भी आप पढ़ेंगे देखेंगे कि उसने कसम खा ली थी कि मैं इंसानों को बरगला करके रहूँगा, और फिर बरगलाता रहा, और मुख्तलिफ चीज़ में झांसे जिसे कहते हैं देता रहा, और इंसान के चक्कर में आता रहा। जो मुखलिस और मोमिन थे वो कभी उसके बहकावे में नहीं आए। इसको कुरान मजीद में ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ अल्लज़ी अमिलू से बयान किया है। बहुत खूबसूरत बातें इसमें कही गई हैं, और सबसे बड़ी बात सिर्फ ये है कि बहर और बर में ही फसाद तो नहीं पैदा हुआ, और ये इंसानों के अपने हाथों की कमाई की जो फसाद हुआ है ज़मीन बहर और बर में, वो बुनियादी तौर से इंसानों का अपना कमाया हुआ है। और उसके बाद अल्लाह ताला उसके बाद जो जिहाद रब्बानी का जिक्र मैंने किया है, वो भी इसमें मौजूद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उनमें ताकि लोगों को मालूम हो, एक दूसरे का मज़ा चखा दे। बाज़ लोगों को मज़ा चखा दें, देखिए कौन बाज़ुल नदी बिमा आमिल। ये आगे भी मैं जिक्र करूँगा कि अल्लाह ताला किस तरह से इस फसाद समावी और अर्सी को इंसानी जरिए से, और किस तरह से खुद अपनी ज़ात के जरिए से, जिसको हम इस्तिलाह के एतबार से तकवीनी और तकनीकी कहते हैं, और अमली और ज़ाहिरी कहते हैं,
دونوں طریقے سے وہ فساد کی اصلاح بھی کرتا رہتا ہے. اگر وہ فساد کی اصلاح نہ کرتا رہے تو یہ زمین آسمان ابھی تک قائم نہ رہے گی. ذریت ابلیسی کا کائناتی فساد آپ کو معلوم ہے. پھر اقسام کی جو ذکر کیا، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ فساد عقیدہ بنیادی طور پر اصل ہے، اور وہ فساد پیدا ہوتا ہے توحید الہی میں گڑبڑ کرنے سے. جب توحید الہی کا انکار کر دیا جاتا ہے اور بہت سے خداؤں پر یقین کیا جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پر صرف عقیدے کا فساد نہیں بلکہ عملی فساد بھی بن جاتا ہے. اس لیے کہ عقیدہ جب آپ کا خراب ہوگا، ایک ذات سے زیادہ خداؤں کو آپ مانیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر عبادتیں بھی زمین پر جو آپ کریں گے وہ بھی مختلف لوگوں کی ہوں گی، پھر ہر شے کے سامنے جھک جائیں گے. اور جو اقبال نے کہا ہے کہ ایک اگر سجدہ تو کر لیتا تو ہزاروں سجدے سے تجھے نجات مل جاتی. یہ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ہمارے ذہن میں انسانی فطرت میں جس سے وہ ڈرتا ہے، جس سے اسے امید ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، جسے کچھ ملنے کا خیال ہوتا ہے، ہر ایک کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. تو یہ فساد توحید جو توحید الہی میں ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ سارے فسادوں کی جڑ ہے. اسے صرف عقیدے کا فساد نہیں بلکہ عملی فساد ہے. اصلاح عرضی کے بعد فساد عرضی کی ایک جہت بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب وہ لوگ جو زمین میں اصلاح ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ فساد کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، وہ بڑے مجرم ہیں. ایک وہ طبقہ ہے، افراد ہیں اور اقوام ہیں جو صرف فساد پھیلاتے ہیں. لیکن جو فساد ختم ہو گیا، اصلاح کر دی گئی اور اصلاح پیدا کر دیا گیا، اس کے بعد کر دی گئی، اس کے باوجود اگر وہ کرتے ہیں تو یہ بڑے مجرم ہیں. اور آیات قرآن مجید میں یہی بیان کیا کہ، اور خاص طور پر اس کا ذکر ہے کیونکہ علماء قرآن یہاں موجود ہے اس لیے ذکر کرتا ہوں، ان پر غور فرمائیں. سورہ اعراف میں 56 58 وغیرہ میں ذکر ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. یہ اصلاح نہ، اور اس کے بعد اصلاح کی کئی جگہ پر ذکر ہے کہ ہم نے دونوں کو اصلاح کر دی ہے، اور اصلاح کرنے کے بعد جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں وہ ان پر زیادہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں فرماتا. یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فساد کے سلسلے میں اپنی پسند اور ناپسند اور پر نقد کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک تو ہے ان اللہ لا یحب الفساد، ان اللہ لا یحب المفسدین. دوسری جگہ پر ہے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اور اسی جگہ پر اور بھی چیزیں اسی طرح کی آئی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ مفسدین اور ان کے فساد کرنے والوں کو نہ صرف پسند نہیں کرتا بلکہ ان کو ان سے ناراض ہوتا ہے. فساد کے انواع اقسام کا میں نے جیسے ذکر کیا تھا تو اس میں 3 طرح کے طبقات نظر آتے ہیں. ایک افرادی طور پر ہے، افراد ہیں جو فساد کے پائے جاتے ہیں. کچھ طبقات ہیں جو طبقات فساد میں پائے جاتے ہیں، اور ان اور باقی عوام ہیں. تو یہ پوری تفصیلات قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں. مثلا افراد فساد کی فسادی نوعیت کیا ہے، وہ صرف 2 مثالیں دیتا ہوں، فرعون اور اس کی فرعونیت، قارون اور اس کی قارونیت. فرعون کو ایک سمبل کے طور پر فساد کا سمبل بنایا گیا، اور تفصیلات فرعون کے بارے میں ہیں، قرآن مجید کی آیات میں ہیں. علو فی الارض طغیان، اور اہل زمین اور باشندگان زمین کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، ان میں سے کسی کو کمزور بنانا، کسی کو مضبوط بنانا، سچ پر جھوٹ کو غالب کرنا، جھوٹ کی حمایت کرنا، اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں. اور عصیان، اس طرح کے بہت سے الفاظ قرآن مجید میں الگ الگ استعمال کیے ہیں جس سے وہ جہاد معلوم ہوتی ہیں کہ فرعونیت میں اور فرعون میں کیا کیا فسادی جہاد تھیں. قارون کا معاملہ دوسرا بالکل ہے. یہ تو بادشاہ تھا اور اقتدار اعلیٰ حاصل تھا، لیکن قارون اور قارونیت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دولت کی بنیاد پر سارا فساد پھیلاتا تھا جو مالدار ہے.
سورہ قصص کی آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کے میں چند جہاد کا ذکر کرتا ہوں جو اس سے نکالنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ اپنی قوم کے خلاف بغاوت کی تھی اور سرکشی کی بغا علیہم. دوسرے کنوز و خزائن و مال اسباب پر گھمنڈ اس نے کیا تھا. لا تفرح ان اللہ يحب الفرحین. اور مال کا جو عطیہ اسے دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں نے تو خود اپنے آپ اپنے علم سے کمایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارے عطا تمہاری کمائی نہیں ہے، تمہارے علم کا نہیں ہے، کسب نہیں ہے، بلکہ ہمارا عطیہ ہے. اسی کے ساتھ ایک دوسری چیز وابستہ کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو مال ہے وہ دوسروں کے لیے بھی کام آئے اور اسے دوسروں کے فلاح و بہبود کا کام کرو. جب لوگوں نے اس سے کہا بھی اچھے لوگوں یہ کام کرو تو اس نے انکار کر دیا کہ کیوں کروں، میں مجھے مال ملا ہے اور وہ دوسروں کے مال سے فائدہ نہیں اٹھاتا. تو اس کے اوپر یہ آیت بیان کی لا تفرح ان اللہ يحب الفرحین. اور تبھی فیما آتاک اللہ تعالی آخرہ. اور یہ تیسری چوتھی جہت ہے کہ اسے جو کچھ مال تمہیں ملا ہے اس سے آخرت کی طلب کرو، اسے دنیاوی طلب نہیں ہونی چاہیے. ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن الیک کما احسن اللہ الیک. یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے ساتھ احسان کیا ہے تو دوسروں کے ساتھ احسان کرو. ولا تبغ الفساد فی الارض. اس طرح کی بہت سی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال اور دولت کس طرح سے فساد کی بے پناہ طریقے رکھتا ہے اور ان سے کتنے فسادات پیدا ہوتے ہیں. یہ سوچنا کہ فرعون تھا اور ختم ہوا اور قارون تھا ختم ہوا، یہ اشخاص تو مر گئے بلا شبہ، لیکن ان کی فرعونیت اور قارونیت موجود ہے اور جگہ ہر جگہ ملے گی. آپ کو وہ مدارس میں بھی ملے گی، یونیورسٹیوں میں ملے گی، خانقاہوں میں ملے گی، دنیا کے ہر شعبے میں ملے گی. اور بڑے بڑے قانون ہوتے ہیں، بڑے بڑے فسادی ہوتے ہیں. سنجیدہ موقع ہے ورنہ مولانا اکبر آبادی مرحوم کا ایک واقعہ سناتا جو انہوں نے فرعون کے بارے میں سنایا تھا، بہت اہم ہے، بہت دلچسپ ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آدمی کس حد تک جا سکتا ہے اور فساد کس طرح پیدا کرتا ہے. تو اگر سوال جواب ہوئے تبصرہ ہوا تو میں نے طبقات فساد اور فسادی کرتوت میں بہت سے طبقات ہیں. اس میں صرف ایک مثال دیتا ہوں جو قرآن مجید میں ہے اور ایک قوم کے بارے میں کہ ان میں 9 گروہ تھے. کس اور راحتی یفسدون فی الارض. 9 گروہ تھے، باقی گروہ اس قوم کے ایسے نہیں تھے جو فساد پھیلاتے ہوں. تو ان کا ذکر میں نے کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کا دوسرے گروہوں کا ذکر کیا ہے. زیادہ لے رہا ہوں. پھر طبقہ شاہان کا فساد ہوتا ہے یا شاہ ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے. شاہ سے مراد یہ نہیں کہ بادشاہی ہو، وہ جس ہاتھ میں جس کے اقتدار آ جاتا ہے، طاقت آتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، تسلط ہوتا ہے، وہ پھر فساد پیدا کرتا ہے. اور اس کی مثال میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور واقع اس سے دیا سبا سے کہ حالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. یہ 2 فساد ہیں، یہ تو عام فساد اور جو وہاں کے مقصد لوگ ہیں ان کو ذلیل بنانے کا ذکر ہے. وكذلك يفعلون. یہ ملکہ سبا کا ادراک یا احساس تھا، اس کو تجربہ نہیں تھا کہ وہ نبی بھی ہے اور وہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے. تو عام بادشاہوں کے یہاں تو فسادات کی یہ مانتا ہوتا ہے، لیکن جب حضرت سلمان علیہ السلام سے اس کا واسطہ خواب ہو سے اندازہ ہوا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے اور ایک کر کے نبی ہے اور وہ اس قسم کے فساد میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ انبیاء کرام ایسے فساد سے معصوم ہوتے ہیں. پھر ایک نفاق کا مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان کوئی بھی طبقہ رہا ہو، یہود کا رہا ہو، صابین کا رہا ہو، مسلمانوں کا رہا ہو، سب کے درمیان ایک اہل نفاق کا طبقہ ہوتا ہے اور وہ بھی منافقین میں فساد پھیلاتے ہیں.
عوام اور اس کے علاوہ جو میں نے ذکر کیا ہے اور میں ثبوت کا ذکر آ گیا، بنو اسرائیل کا فساد قرآن مجید میں ذکر آ چکا ہے سورہ اسراء میں، اور اس میں وہی ہے کہ انہوں نے وہ زبان کیا فساد کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے قوم کے جہاں جو اقوام آئی ہیں اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اور پھر فسادیوں کی کج فطرتی کا ذکر ہے کہ فساد جب کرتا ہے کوئی آدمی تو اس کی اپنی فطرت بھی کج ہو جاتی ہے، مست ہو جاتی ہے، اور دوسروں کی بھی فطرت کج ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فسادی اپنے آپ کو مسلح سمجھنے لگتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، فسادی تو تم ہو، یہاں تک کہ ان کی ضرورت پڑتی ہے تو انبیاء کرام کو بھی کہتے ہیں کہ تو فسادی تم ہو۔ تو یہ میں نے سے بھی ذکر کیا ہے اور بھی آیتیں دی ہیں، اور مطلبوں فسادی مطلبوں مسلموں کے روپ سلوک کے تحت بڑی دلچسپ چیز ہے۔ وجہ قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، ان سے کیا کہا جاتا ہے فساد میں پھیلا تو کہتے ہیں ہم تو فساد کریں، فساد تو تم پھیلا۔ اسی طرح سے اہل ایمان کی فوجی نصرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سرایا کے سلسلے میں پوری تفصیل آتی ہے کہ آپ نے فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے ان غزوات سے آپ سہارا لیا تھا، اور یہ مجبوری طور پر لیا گیا تھا، اس پر کوئی بحث ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس کا آپ جب لیجیے گا۔ آخری جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فساد کو ختم کرنے کا ایک تو طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود فساد کو ختم کرتا ہے، اور وہ عذاب نازل کرتا ہے، آسمان سے نازل کرتا ہے، زمین سے نازل کرتا ہے، سمندر سے نازل کرتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی قومیں اپنے بدعمالی کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے، جو بدعمالی بھی ہے وہ بھی فساد ہے، ان کو کس طرح سے برباد کیا گیا، ان پر عذاب براہ راست ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت دلچسپ ایک آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم انسانوں کے ہاتھوں کے ذریعے اصلاح کرتے ہیں، فساد کو دور کرتے ہیں، اور یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی آپ کے غزوات و سرایا ہیں، انبیاء کرام کے جتنے اصلاحات ہیں، اور مسلمین جو دوسرے انبیاء کے علاوہ کے ان کی جو اصلاحات ہیں، ان سب کے بارے میں تفصیل سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے ذریعے سے اصلاح رفاہی کرتا رہتا ہے۔ حضرات بہت وقت لے لیا، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے عزیزوں کا جو چھوڑا ہوا وقت تھا اس کو بھی استعمال کر لیا، اور آپ کے صبر و سکون کی اطاعت یہ دیتا ہوں کہ آپ نے سب باتیں غور سے سنی، لہٰذا اب میں مزید فساد نہیں پھیلانا چاہتا، لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پر غور فرمائیں کہ قرآن مجید میں جو فساد کی بیان ہے وہ صرف ایک پہلو نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت سی جہات ہیں، اور ایک بہت بنیادی بات جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فساد ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، اصلاح ہمیشہ مستقل ہوتی ہے۔ ایک فساد کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے، دوسرا لے آتا ہے، اور فساد کے بعد برابر فساد کو ختم کرتا رہتا ہے، اور اصلاح کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج زمین آسمان اپنی جگہ پر قائم نہ رہے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پر آوازی مرحوم بہت مجلسی آدمی تھے، وہ بہت ذہین فہیم آدمی، اور خاصا کو بہت عزیز رکھتے تھے، یہ ان کی بندہ نوازی تھی۔ ایک دن میں شام کو عصر کے بعد پہنچا ان کی خدمت میں، تو کہتے ہیں آج یہ باپ کا بڑا انتظار تھا، یہ بہت دیر سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں مولانا ایسا کیوں ہے؟ کہ تمہیں لطیفہ بیان کرنا ہے، اور کوئی مل نہیں رہا تھا، سمجھ میں آنے والا، تو تمہیں بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو ابلیس پہنچا، اور اس نے کہا بھائی تمہاری ساری خواہشیں تو میں نے پوری کر دوں، حضرت آسان ہو رہی ہے تو جاری رکھو۔ ہاں یہ بھی تو ذکر الہی ہے۔ تو ساری تمہیں نے کوشش پوری کر دی ہیں، تمہاری آرزویں پوری کر دی، یہاں تک کہ پروردگار کہلا دیا، اللہ نے کہہ دیا، اب بھی کوئی حسرت باقی ہو تو بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت ایک ابھی ہے باقی ایک حسرت۔ تو ابھی بھی باقی ہے کہ ہاں باقی ہے، کہنے بتاؤ جلدی سے بتاؤ، تمہارے مرنے سے پہلے میں وہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے کہ نہیں وہ آپ کے بس کا ہے نہیں۔ میں نے تو بتا دیجیے۔ بتایا اس نے کہ مرنے سے پہلے علی گڑھ میں کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہونا چاہیے۔ وہ وہاں سے بھاگا،
اور اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہاں تو میرے استاد بیٹھے ہیں۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر محمد عارف مودودی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور صدارتی کلمات پیش کریں۔ الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ، اما بعد۔ محترم شرکاء کرام، جیسا کہ ابھی ناظم نشست نے ایک بات کہی، گرچہ تاخیر سے یہ سیشن شروع ہوا لیکن وقت سے یہ مکمل ہو گیا، اور ہم سب لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات رہی کہ ہم سب کے بزرگ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب کو ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ انہوں نے تمامی جہاد کا ادراک کیا اور اس کا احاطہ کر کے بتایا۔ اگرچہ صرف آسمان سے ابلیس کے نکالے جانے اور آدم کے نکالے جانے کے علاوہ سماوی جہاد کا احاطہ ابھی باقی رہ گیا ہے، شاید آئندہ ہم لوگ سنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو مقالات پیش ہوئے وہ مقالات بھی بڑے اہم تھے اور بنیادی موضوعات سے متعلق تھے۔ شاید میرا یہ قصور فہم تھا یا مقالات اتنے طویل تھے کہ جو موضوعات آج کل کے دور میں حساس نوعیت کے ہیں اور جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کو شاید اس میں شامل کیا گیا ہے، لیکن میں وہ وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے۔ مثلاً پہلے فاضل مقالہ نگار نے ایک بڑا اہم موضوع لیا جو آج کل کا ایک برننگ ٹاپک بھی ہے، اور کہ کیا جذب رحم کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ موضوع صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ عیسائیوں کے ہاں بھی اور دیگر مذاہب کے یہاں بھی بڑا حساس ہے، اور بہت سے ایسے کیسز بھی آتے ہیں جہاں برسوں یا بلکہ بعض کیس ایسے ہوئے ہیں کہ ربع صدی سے زائد تک لوگ کوما کی حالت میں رہے، اور ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ تو یہ ایک حساس موضوع ہے۔ قرآن مجید کے براہ راست مطالعے کی روشنی میں ہم کو بہرحال یہ توقع ہے کہ اس طرح کے سیمینار میں اس طرح کے موضوعات پر اچھی بحث ہوگی۔ ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر احسان اللہ فہد نے بھی ظلم کا جو قرآنی تصور ہے، جو فقہا کی اصطلاحات ہیں، اس کو بیان کیا، لیکن آج تو وہ ایک طنز کے طور پر اور گالی کے طور پر ذبح وغیرہ تک کے موضوعات کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ساری چیزیں بھی تقاضا کرتی ہیں کہ وہ ہمارے مقالے کا جز بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں مقالے کے اندر ضرور ہوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہ سننے کا وقت تھا نہ سنانے کا وقت تھا۔ بہت کامیاب نشست تھی، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میں اس میں حاضر رہا، اور میں نے اپنے استاد میں ان کو استاد کے درجے میں سمجھتا بھی ہوں۔ فاضل بزرگ ڈاکٹر یاسین صاحب کے مقالے کو اور ان کی باتوں کو سننا یہ خود ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بعد نماز مغرب متصل شروع ہوگا، اس میں نظام کے فرائض مولانا کریم صفات اصلاحی صاحب انجام دیں گے، اور صدارت مولانا ابرار اور اصلاحی مکی کی۔ مقالہ نگار اس طرح سے ہے: مولانا محمد علاء الدین ندوی، مولانا عبد البر اثری فلاحی، مولانا نسیم سعید اصلاحی، مولانا فضل الرحمان اصلاحی قاسمی، مولانا محمد عمران اصلاحی، مولانا محمد جرکیس کریمی۔ جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں پروگرام کاپی ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے، اس وجہ سے اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔